بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ شعبان المعظم کے نور بھرے لمحات میں لیلۃ البرات کے استقبال میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے توبہ کی برکتیں. میری دعا ہے رب ذوالجلال سب کو پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور جنہیں رب پسند کرتا ہے ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. رب ذوالجلال توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہنے والوں سے پیار کرتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ ہر حاجت سے پاک ہے. اس کے باوجود وہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہے اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں یقیناً رب ذوالجلال ان کو دیگر لوگوں سے انفرادیت عطا کرتا ہے. توبہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ توبہ وہ ابر کرم ہے جس کی وجہ سے
غبار آلود اور گناہوں میں ملوث انسان دھل جاتا ہے اور انسان اللہ کی محبوبیت کے لائق ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کا محبوب ہونا یہ چھوٹا سا درجہ نہیں، بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت کا یہ اعلان ہے، اور رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ گناہ سے بیزار ہو جاتا ہے اور گناہ کی وادی سے نکل کر اللہ کے فرما برداری کی وادی کی طرف چل پڑتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ محض اس کو بخشتے ہی نہیں بلکہ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر اس آیت میں اپنے محبوبوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے توابین اور دوسرے ہیں متطہرین، اور دونوں کی محبوبیت مستقل ہے اور لفظوں میں اس کا اظہار ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اگر دوسری مرتبہ یحب نہ بھی کہا جاتا تو بات پوری ہو جاتی، کہ پہلا یحب جو ہے وہ دونوں کے ساتھ کام دیتا ہے عطف کے قانون کے مطابق، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے اور ستھرے رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے دوسری مرتبہ پھر یحبو کا لفظ بولا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ اس کے اظہار کے لیے تھا کہ دونوں کے لیے مستقل محبت کا کوٹا ہے، اور دونوں کے لیے رب ذوالجلال نے علیحدہ علیحدہ ان کے لیے نوازشات رکھی ہیں۔ باقی توابین اور متطہرین میں فرق کے لحاظ سے یہ ہے کہ تواب وہ ہے بندوں میں سے، ایک تو اللہ کی صفت ہے تواب ہو، ایک ہے بندے کی صفت ہے تواب ہو۔ بندے کی صفت تواب ہو تو مطلب یہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، چونکہ ایک ہوتا ہے تائب اور ایک ہوتا ہے تواب۔ تائب کا معنی ہے توبہ کرنے والا، اور تواب کا معنی ہے کثرت سے توبہ کرنے والا، یعنی اس میں مبالغہ ہے۔ تائب ہے محض توبہ کرنے والا، اور تواب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ یہ جس وقت توبہ بندے کی صفت ہو، اور جب توبہ اللہ کی صفت ہو، توبہ سے ہی تواب بنا ہے۔ اللہ کو تواب کہا جاتا ہے، تواب اس کا نام ہے، تو پھر معنی یہ ہوتا ہے بندوں پر رجوع برحمت کرنے والا، یعنی توبہ کو قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا، اور توبہ کے انعامات لوگوں کو عطا کرنے والا۔ تو یہاں پر توابین بندوں کو کہا جا رہا ہے، تواب کی جمع ہے توابین۔ تو توبہ سے پہلے گناہ ہوتا ہے عام لوگوں کے لحاظ سے، انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ توابین سے پیار کرتا ہے، تو توبہ کے لفظ سے پتہ چلا کہ پہلے گناہ ہو گیا تھا اور پھر بندے نے اس سے معافی مانگی ہے، اور اللہ اس کو معاف بھی کر رہا ہے اور اسے محبوب بھی بنا رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا پہلے گناہ ہوا تھا، مگر پھر ندامت ہوئی ہے، چونکہ توبہ ندامت کے بغیر نہیں ہوتی۔ توبہ سے مراد وہ نہیں ہے جو توبہ توبہ کی تسبیح پڑھے، توبہ سے مراد وہ ہے جو دل میں شرمندہ ہو گناہ پر اور پھر ارادہ کر لے کہ اب کبھی نہیں کروں گا، اگرچہ زبان سے نہ بھی وہ لفظ توبہ کہے تو پھر بھی اس کی توبہ ہو جاتی ہے، اور اگر زبان سے لفظ توبہ کہتا رہے اور دل وہی رہے تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ تو تواب، ان اللہ یحب التوابین، توابین سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا وہ جن سے گناہ ہوا تھا اور انہوں نے معافی مانگ لی ہے، آئندہ پکا وعدہ کر لیا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور پھر کرتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ محبوب بناتا۔ متطہرین وہ ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے،
اور گناہ سے دور ہیں، گناہ سے پاک ہے، گناہ سے منزہ اور مبرہ ہے، گناہ کا صدور ہی نہیں ہوا. اور رب ذوالجلال فرماتا ہے جو کر بیٹھے اور پھر شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں، اور جنہوں نے کوئی نہیں کیا میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں. تو متطہرین کے اندر وہ کہ جن کا دامن صاف اور ستھرا ہے اور پاک ہے، دامن پر کوئی آلودگی نہیں ہے. تو رب ذوالجلال نے محبوبیت کی دونوں قسمیں بیان کر دی، جو ایک جامع تقسیم ہے کہ اس سے باہر کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک محبوبیت وہ ہے جو توابین کے زمرے میں ہے، اور دوسری وہ ہے جو متطہرین کے زمرے میں ہے. متطہرین وہ ہیں کہ جنہیں توبہ کی نوبت ہی نہیں آئی، حاجت ہی نہیں ہوئی، اس واسطے کہ کوئی داغ ہی نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ اس طرف متوجہ ہوتے. تو رب ذوالجلال نے یہ بتا دیا کہ میرے بندوں میں ایسے بھی ہیں جو متطہر ہیں، بچ بچ کے رہتے ہیں اور گناہ سے آلودہ نہیں ہوتے اور نہ ہی دل سیاہ ہوتا ہے. رب ذوالجلال نے دونوں کو محبوب بتایا ہے. اور اس مقام پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جو ڈوب گئے تھے گناہوں میں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہیں محبوبیت بھی دے رہا ہوں اور پہلے نمبر پہ ذکر بھی کر رہا ہوں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا جو توبہ کرنے والوں سے پیار ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو ایک بلشت میرے قریب آتا میں ایک گز اس کے قریب آتا ہوں. ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باع، جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں. امن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو پیدل چل کے آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کے آ جاتا ہوں. حالانکہ وہ محتاج نہیں، بندہ محتاج. بندے کو ضرورت ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں، بندے کو ضرورت ہے کہ مجھے جنت مل جائے، بندے کو ضرورت ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. لیکن اللہ کو بندے سے پیار اتنا ہے کہ یہ متوجہ ہو توبہ کی طرف. تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو متوجہ ہوتا ہے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے داغ دھو دیتا ہے، بلکہ جتنے گناہ تھی اتنی نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے محبوبیت کے مقام پر جو اس کے لائق ہے فیض فرما دیتا ہے. امت مسلمہ کے لیے رب ذوالجلال نے توبہ کے مختلف مواقع رکھے ہیں، اور یہ امت مسلمہ جو امت مرحومہ ہے جس پہ رحم کیا گیا ہے، یہ اس کی عظمت اور فضیلت کے پیش نظر در توبہ اللہ کی طرف سے تو ہر وقت کھلا ہے، لیکن کچھ اوقات جو ہیں ان میں رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتیں زیادہ برستی ہیں. تو اس بنیاد پر ان اوقات کی تلاش بھی چاہیے، اور جب وہ اوقات آ جائیں تو پھر ان کا اہتمام بھی چاہیے. تو اس سے جو توبہ کی برکتیں ہوں گی وہ کہیں زیادہ بندے کو میسر آئیں گی. ان اوقات میں سے سال کے بعد جو ایک رات آ رہی ہے جس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو شب برات کہتے ہیں. عربی زبان میں لیلۃ البراءت چھٹکارے والی رات. یہ براءت ہے، یہ بارات نہیں. وہ بارات اور چیز ہوتی ہے اور براءت اور چیز ہوتی ہے. براءت چھٹکارا، نجات، رہائی. تو یہ رات جہنم سے گنہگاروں کی رہائی کی رات ہے. یہ جو تھے ایماندار مگر اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں، ان کی رہائی اور ان کے چھٹکارے کی رات. ہمارے اسلامی لٹریچر میں یعنی صدیوں سے جو صحابہ سے لے کر آج تک آ رہا، اس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البرکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ السقط بھی کہا جاتا ہے، لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے کہ برکت دی گئی رات، چھٹکارے والی رات. چھٹکارے کی اور رہائی کی سند اور ٹکٹ والی رات، اور وہ رات کہ جس میں رب ذوالجلال اپنے
بندوں پر راضی ہوتا ہے اور انہیں جہنم سے نکال کے جنت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے محدثین کے نزدیک اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ شعبان کی 15ویں رات کے لحاظ سے اس کا باقاعدہ عنوان ہیڈنگ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ صدی ڈیڑھ صدی میں لوگوں نے کوئی اس کا تراش خراش کر کے یہ بنا لی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سنن ابن ماجہ کے اندر اس کا باقاعدہ پورا باب ہے اور اس کے اندر اس کی احادیث ہیں۔ یہ 174 صفحہ جو ابن ماجہ جلد نمبر 2 کا ہے، تو اس میں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ وہ احادیث جو شعبان کی نصف کی رات کے بارے میں آئی، لیلۃ النصف من شعبان یعنی یہ 15ویں رات، دن 14 اور رات جو آگے 15 ہے، چونکہ شریعت میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن اس کے بعد والا اس کے شمار ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث شریف کی مستند ذخیروں میں متعدد مقامات پر اس حدیث اور اس کے متعلقات جو ہیں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جس سے اب یہ جامع ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے جامع ترمذی کی، جس کا صفحہ نمبر 526 ہے۔ تو باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ وہ جو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں۔ ایسے یہ امام بہقی کی شعب ایمان ہے، تو امام بہقی کی شعب ایمان کے اندر اس کا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہ جو 378 صفحے پہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کے فضائل، معمولات اور اس کا جتنا اہتمام امت کو کرنا چاہیے اس کا ذکر ہے۔ ایسے ہی امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر اس کی تفصیلات کو ذکر کیا، یہ جلد نمبر 3 ہے شرح السنہ، امام بغوی جو بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، باب فی لیلۃ النصف من شعبان، تو شعبان کی 15ویں رات۔ یہ صرف اتنے حوالہ جات نہیں، اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل میں، امام منذر کی الترغیب و ترہیب میں، ہمارا اس سلسلے میں وہ ادارہ کی طرف سے چھپا ہوا ہے اس کا مواد، اس کے اندر تفصیلات کے ساتھ ان احوالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تمہید میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے جو ایک خصوصی رات ہے جس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں متعدد فرامین موجود ہیں، تو ہمیں اس سنہری اور زرخیز وقت کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، اور جو اس کے بارے میں فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے لحاظ سے اس رات کو زندہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ابن ماجہ شریف میں جو حدیث شریف ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کرو اور بعد والے دن کا روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو اور اس کے بعد کا جو دن ہے اس کا روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس إلی سماء الدنیا، اس رات کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ آسمان دنیا کا معنی ہے قریبی آسمان، قریبی آسمان، قریبی کا مطلب کیا ہے کہ جو باقی آسمانوں کے مقابلے میں ہمارے قریب، ویسے تو یہ بھی بہت دور ہے، 500 سال کی مسافت ہے، لیکن 7ویں کے لحاظ سے تو بہت قریب ہے، 6 کے لحاظ سے تو بہت قریب ہے، اس لیے شریعت میں اس کو سمائے دنیا کہا جاتا۔ اور اترنے سے مراد ہے اللہ اپنے خاص جلوے نازل فرماتا ہے، چونکہ اللہ اترنے چڑھنے سے پاک ہے، اترنا چڑھنا جسم کی حالت ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ وہ بحر و بر میں خشک و تر میں ہے تیرے جلوے عیاں، ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لامکان۔ وہ خاص جلوے
اس پہ نازل کرتا ہے، ویسے عرش اللہ کے جلووں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس رات کو رب ذوالجلال اس آسمان دنیا پر بھی اپنی خصوصی جلووں کو نازل فرماتا ہے۔ فیقول، تو اللہ فرماتا کیا ہے ہم نہیں سنتے، لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں نے جو سنا اور ہمیں سنا دیا، ہمیں اپنے سننے پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کے سننے پر ہمیں اعتماد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال جب نزول فرماتا ہے، تجلی خاص کرتا ہے، تو ساتھ اس کی طرف سے اعلان بھی ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کے گناہ کو بخش دوں۔ ہے کوئی ایسا، یعنی یہ انداز رب ذوالجلال کی طرف سے جو ترغیب کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مانگ مانگ کے تھک جائیں اور وہ توجہ ہی نہ کرے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کوئی ایسا جو گناہوں کی معافی چاہتا ہو تو میں اس کو بخش دوں۔ دوسرے نمبر پر الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی ایسا جسے رزق کی تلاش ہو تو میں اس کو رزق دے دوں۔ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق چاہے تو میں اس کو رزق دے دوں۔ یہ غروب آفتاب سے اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کب تک؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہو جائے۔ طلوع صبح صادق تک مسلسل ساری رات اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی ایسا جو بیمار ہو تو میں اس کو شفا دے دوں۔ جو مبتلا ہو غم و آلام میں، بیماری میں یا کسی اور دکھ درد میں، ہے کوئی ایسا کہ میں اس کو اپنی طرف سے عافیت عطا کر دوں۔ بہقی نے شعب ایمان میں اس مقام پر جو لکھا، تو یہ تیسرے نمبر کی جو دعا اللہ کی طرف سے آواز ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی منگتا کہ میں اس کی جھولی بھر دوں۔ یعنی رب ذوالجلال کی طرف سے جو تیسرا اعلان ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے، الا قضا الا قضا۔ پھر آگے جس طرح آپ بات کرتے کرتے وغیرہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا قضا الا قضا، کوئی ایک دو قسم کے اعلان نہیں، یہ بطور مثال صحابہ میں نے تمہیں بتا دیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو مسلسل اعلان ہے اس میں بندے کی ہر حاجت کا ذکر ہے، بندے کو جو چاہیے وہ اللہ نام لے کے کہتا ہے کوئی ایسا مقروض جو قرض سے نجات چاہتا ہو تو میں اس کو قرض سے چھٹکارا دے دوں۔ ہے کوئی ایسا کہ جس کو غم و آلام چکی کی طرح پیس رہے ہوں تو میں اس کو اس سے نجات دے دوں۔ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے علم مانگتا ہو، اولاد مانگتا ہو، میں اس کو اولاد اور علم عطا کر دوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس رات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کا قیام کرو اور اس کے بعد جو دن ہے اس دن کا روزہ بھی رکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو امام بہقی نے اپنے شعب ایمان کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث شریف حدیث کی دیگر بہت سی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور اس کا دوسرا جو مضمون ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رب ذوالجلال تجلی فرماتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیغفر، تو بخش دیتا ہے، لأکثر من شعر غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ جہنمیوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ فیغفر، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، کتنی زیادہ اس کی طرف سے بخشش ہے
اور رحمتوں کا نزول ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنْمِ کلب، کلب قبیلہ ہے بنی کلب، اس قبیلے کی امتیازی حیثیت یہ تھی کہ ان کی بکریاں زیادہ تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یعنی لاکھ کروڑ ارب اس طرح کے انسا استعمال نہیں کیا، بنی کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں اور ہر بکری کے بال بہت سے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان جتنے نہیں، ان سے زیادہ، لِأَكْثَرَ ان سے زیادہ، اب زیادہ ڈبل بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ ٹرپل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال اس رات کو اپنی رحمت سے اتنے جہنمیوں کو ان کی جہنم دور کر کے ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ کوٹہ ہر سال کی شب برات کا ہے، ہر سال کی جو لیلۃ البرات ہے اس کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مقدس زبان نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث شریف میں استثناء کا بھی ذکر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آق ہے والدین کا نافرمان اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ جو کینہ رکھتا ہے دل میں مسلمانوں کا اس کی نہیں ہوتی، ایک میں یہ ہے کہ جو قاطع الطریق ہے ڈاکو ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بہرحال اس طرح کے مختلف مستثنا الفاظ موجود ہیں۔ ہمیں اللہ کے فضل کی امید رکھتے ہوئے اس رات کے جو یہ مقدس لمحات ہیں ان کے اس اہتمام کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی رحمت کی یہ کثرت بیان کی ہے تو اس کثرت پر یقین رکھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اس مسئلے پر 3 گروپوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک طبقہ ویسے ہی دین بیزار طبقہ ہے جنہوں نے اسلام صرف فارم فل کرنے کے کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، شب برات آ گئی، آگے رمضان آ رہا ہے، شب قدر آئے گی، انہیں اس سے خبر نہیں، اس کی خبر نہیں، بے خبر اپنے کاروبار میں ہے یا ویسے نام نہاد روشن خیالوں کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سا چاند طلوع ہوا، کون سا مہینہ گزر گیا اور کون سی رات آ رہی ہے، اذان ہو جائے تو مسجد کا پتہ نہیں، جمعے کا پتہ نہیں، جماعت کا پتہ نہیں۔ یہ لوگ، ان کا ایسا رویہ قابل افسوس ہے۔ ایسے لوگوں کو مسجد کا رستہ دکھانا ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ایسے لوگوں کو دین کا گرویدہ بنانا، شائق بنانا ہم سب کی دعوت کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ بیچارے اگر اسی طرح دنیا سے چلے گا تو کتنی محرومی ہوگی۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے باپ مر جاتے ہیں تو ان بچوں کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا اور پتہ نہیں ہوتا کہ باپ مر جائے تو جنازہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اور یہاں اتنا تو پتہ ہوتا ہے جنازہ پڑھنا ہے، لیکن جو باہر چلے گئے لوگ ان کی اولادوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ باپ مر گیا تو اب اس کو کیا کرنا ہے۔ اس طرح کے حالات بھی معاذ اللہ مسلم امہ کے افراد میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بیدار کرنا اور دین کے لیے تیار کرنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دوسرا طبقہ ہے دیندار طبقہ، جس پر دیندار کا لفظ بولا جاتا ہے، دین پسند لوگ ہیں، دین کا شوق ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، احکام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، درس قرآن درس حدیث کا شوق رکھتے ہیں۔ آگے ان میں سے ایک طبقہ اس مسئلے پر اب ایسا آ گیا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ آگے پیچھے اگر کوئی بندگی کر بھی رہا ہو اس رات کو ضرور دروازہ بند کر کے سو جائے، اس رات کی بندگی، اس کے بعد کا روزہ، اس کا اہتمام یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر اللہ کی طرف سے آواز ہے کوئی ایسا کہ جو بخشش چاہے تو میں بخش دوں، تو یہ کہتے ہیں نہیں آج کی رات کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس سے بخشش مانگے۔ اور اس رات کے قیام پر بدعت اور توہم پرستی اور اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔
تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جب اس قدر رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور یہ انعام ہے اس امت کے لیے، اور یہ کوئی 15ویں 14ویں صدی کا بنایا ہوا یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ پوری امت کا اس انداز کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس لحاظ سے آج ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یہ دور کی بات ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ایسے ایسے رسائل شائع کرتے ہیں اور ایسا ایسا لٹریچر بانٹنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر اس رات کو کوئی نفل پڑ گیا تو شاید ہم ناکام قرار پائیں گے، اگر اس رات کو مسجد نمازیوں سے بھر گئی تو ہماری دعوت کا کیا بنے گا، ہماری تبلیغ کا کیا بنے گا، اگر اس رات کو لوگوں نے نمازیں پڑھ لی، دن کو روزہ رکھ لیا، تو پھر ہم جو سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ کدھر جائے گی۔ اس طرح ان کے ذہنوں میں کچھ لوگوں نے فکری آوارگی اور شریعت سے ایک قسم کی غداری بھر دی ہے کہ جو دین کا ایک حصہ ہے اس کے لحاظ سے وہ مسلم امہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر رات وہ نائٹ کلبوں میں لوگ ہوں تو ان سے کوئی دشمنی نہیں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن مسجدوں میں کیوں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، مسجدوں میں عبادت کیوں کی جا رہی ہے، اس سے ان کو درد ہوتا ہے، اور 2 مہینے پہلے ہی وہ اپنی توپوں کا منہ کھول دیتے ہیں کہ یہ موضوع حدیثیں ہیں، موضوع روایات ہیں، ان کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں مبانگ دھول کہہ رہا ہوں ان احادیث میں سے ایک حدیث بھی موضوع نہیں ہے۔ امام بہقی نے اس کی یعنی 1 درجن سے زائد اسناد، مختلف اسناد کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا۔ امت کے ذخیرے میں محدثین کا ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو عمل کریں۔ ضعیف کا لفظ جس حدیث پہ بولا جائے تو محدثین سے پوچھو کہ فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے، عمل کی فضیلت ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ عمل کی فضیلت جو ہے وہ ضعیف کو بھی چونکہ حدیث کہا جاتا ہے، موضوع اور چیز ہوتی ہے، ضعیف اور چیز ہوتی ہے، گھڑی ہوئی بات اور چیز ہوتی ہے، لیکن حدیث جو سند کے لحاظ سے وہ درجہ ضعیف میں ہے اس کا اور معاملہ ہوتا ہے۔ اس واسطے ائمہ حدیث نے، ماہرین حدیث نے ضعیف حدیث کے جو فنکشن ہے اور اس کی جو افادیت ہے ان میں سے باقاعدہ یہ باب لکھا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں کوئی حدیث ضعیف، ایک ضعیف حدیث مل جائے تو وہ فضیلت عمل کا کام دے گی، اس سے عمل کی فضیلت ثابت ہو جائے گی، اس سے عقیدہ اگرچہ ثابت نہیں ہوتا لیکن فضیلت عمل ثابت ہو جاتی ہے، اس سے فرض واجب اگرچہ ثابت نہیں ہوتا لیکن فضیلت عمل ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر حدیث جس مقصد کے لیے ہے اس کا ایک یہ قانون ہے اور دوسرا یہ قانون ہے کہ جب کسی ایک ہی حدیث کی کئی سندیں ہوں اور وہ سندیں اگرچہ ضعیف ہیں تو ساری مل کے قوت کا فائدہ دیتی ہیں، اس کے بعد اس کا معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ائمہ نے پورے باب ذکر کیے، پوری سندیں ذکر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، درجنوں صحابہ تک، اور پھر درجنوں اسناد کے ساتھ اس رات کی اس فضیلت کو ذکر کیا۔ اگر ان کے شور کے مطابق اسے ضعیف کہا بھی جائے تو پھر بھی ضعیف تو فضیلت عمل کے لیے ہے، موضوع تو کسی نے کہا ہی نہیں اور موضوع ہے ہی نہیں، اور یہ سارے جو ہے جس کو ذکر کر رہے ہیں اس کے پیش نظر اگر جو اصول حدیث ہے اس کے لحاظ سے اسناد کو جمع کرنے کے بعد تو پھر تو ضعف باقی نہیں رہتا، پھر ضعیف بھی نہیں، پھر تو قوی ہے۔ اور اس بنیاد پر کہ فضائل عمل میں ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے تو یہ پوری امت کے اس اصول کے مطابق آج جو لوگ لیلۃ البرات کو رات مسجدوں میں قیام کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، وہ جس درجے کا عمل کر رہے ہیں اس گریڈ کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم رات کے قیام کو فرض نہیں سمجھتے، واجب بھی نہیں سمجھتے، اور بعد جو دن کا روزہ ہے اس کو فرض بھی نہیں سمجھتے، واجب بھی نہیں سمجھتے، اس کو سنت سمجھتے ہیں، باعث ثواب سمجھتے ہیں، باعث اجر سمجھتے ہیں، اور جس درجے کا حکم ہے اس درجے کی دلیل بھی شریعت میں موجود ہے۔ اس بنیاد پر یہ آج اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سال کے بعد جو لوگوں کو موقع ملتا ہے تو ان لوگوں کی مقابلے میں تحریک یہ ہے کہ کوئی ذکر نہ کرے، کوئی تلاوت نہ کرے، کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی روزہ نہ رکھے۔ پہلے ہی امت کے اندر بدعملی آ رہی ہے، اور جو ہمارے بیرونی دشمن ہیں نام نہاد وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کو بھول جائیں، مسجد کو بھول جائیں، نماز کو بھول جائیں،
یہ تلاوت کو بھول جائیں، یہ سجدوں کو بھول جائیں، یہ روزے کو بھول جائیں، اور ان کی دعوت ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس بنیاد پر ایسے لوگوں کی باتوں پہ ہرگز کان نہ دھریں۔ ان راتوں کو جو امت کو دی گئی ہیں ان میں اچھے طریقے سے رب ذوالجلال کی بندگی کریں۔ اب دیکھو ادھر سے آواز آ رہی ہے کوئی ایسا جو دکھوں میں پھنسا ہوا ہو تو میں اس کو رہائی دے دوں، اور جو پھنسا ہوا ہے وہ کہتا ہے آگے پیچھے تو مانگوں گا، آج میں نہیں مانگوں گا۔ ادھر سے یہ آواز آ رہی ہے کوئی ایسا جو مانگتا ہو تو میں اس کو دے دوں، حل من سائل فاوتیہ، سائل ہو تو میں اس کو دے دوں۔ وہ رب جانتا ہے کہ کسی کو کیا چاہیے، لیکن اس نے دعا کی فضیلت رکھی ہوئی ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ وہ تو بندہ نہ بتائے پھر بھی جانتا ہے، لیکن دعا ہے، پھر دعا کے اوقات کہ کن کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے، پھر دعا کا طریقہ کہ ہاتھ اٹھاؤ، حالانکہ وہ تو دل کی بات بھی جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا تھا جبریل علیہ السلام نے کہ اب آگ میں جا رہے ہو، رب سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، تو آپ نے فرمایا میرے بتانے سے بہتر خود ہی جانتا ہے۔ پہلے جبریل علیہ السلام نے کہا حل لک من حاجہ ابراہیم، اللہ کے تم خلیل ہو، اگر کوئی حاجت ہو مجھے بتا دو، تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تم کون ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے، میں آپ سے نہیں مانگوں گا۔ حالانکہ مانگنا جائز تھا، رب نے جو بھیجا تھا جبریل علیہ السلام کو، تو وہ حاجت کا میں نہیں مانگوں گا آپ سے۔ کہا پھر رب سے مانگو، تو آپ نے فرمایا میں رب سے بھی نہیں مانگوں گا، حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے سے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ لوگ پہلی بات کرتے ہیں دوسری نہیں کرتے، اور کہتا دیکھو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے تھے اور تم مانگ رہے ہو۔ میں کہا وہ تو دعا بھی نہیں مانگ رہے تھے، انہوں نے تو دعا مانگنے سے بھی انکار کر دیا، چونکہ وہ خلیل ہے، ان کا وہ درجہ ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، یہ خاص لوگوں کا مقام ہے کہ جب چاہو رب سے چاہو، اتنا توکل بھروسہ ہو تو پھر اس کا یہ معاملہ ہے۔ اب یہاں پر جبریل علیہ السلام خود نہیں آئے تھے، یفعلون ما یؤمرون، رب نے بھیجا تھا ان کو، تو ان سے مدد چاہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ خلیل ہے۔ انہوں نے کہا جبریل تم کون ہو میری مدد کرنے والے، تو انہوں نے کہا پھر رب سے کہو، تو کہا رب سے کیوں کہوں، وہ خود نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ دعا ایسے بھی ہیں لوگ کہ جن کا یہ مقام ہے، وہ کہتے ہیں میں زبان پر نہیں لاؤں گا، میرے دل کو وہ جانتا ہے، لیکن زبان پہ لانے کا بھی حکم تو رب نے دیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن ہے تمہارا رب کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اب حضرت خلیل علیہ السلام کا اپنا درجہ ہے، وہ کوئی نافرمانی نہیں کر رہے، ان کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، اور جو ہمیں حکم دیا گیا ہم مانگے تو یہ ہماری حیثیت پر اس میں بھی فضیلت بڑی ہے۔ اور پھر آگے درجہ کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حیی، رب حیا والا بڑا ہے، توبہ بڑی قبول کرتا ہے۔ پر جب کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگے رب کو حیا آتی ہے کہ خالی کیسے لوٹا دو، تو یہ بھی بتا دیا کہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کو حیا آتی ہے کہ اس نے مانگا مجھ سے ہاتھ اٹھا کر میں خالی واپس کر دوں۔ تو اس طرح مختلف آگے درجات ہیں، مراتب ہیں، تو عام دنوں کے اندر بھی بڑی فضیلت ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ دیتا ہے، لیکن یہ خاص لمحات جو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس رات جو بدعت شرک کے فتوے لگا رہا ہے اس بیچارے کو کیا خبر کہ رب ذوالجلال کی رحمتیں کتنی اور اللہ کس قدر بخش رہا ہے۔ تو یہ سنہری موقع ہے کہ یا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے کہیں زیادہ ہر سال کا کوٹا ہے، تو پھر انتظار رکھ کے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اس سلسلہ میں جو اس معاملے کا شرعی قانونی تقاضا ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ جو فتنہ ہے اعمال صالحہ سے دین کی آڑ میں روکنے کا، عمل صالح ہو اس سے روکنے کے لیے دین ہی کو آڑ بناتے کہ یہ بدعت ہے، جس کی وجہ سے یہ تمہارے لیے کرو گے تو کل بدعت ضلالہ، ڈائریکٹ جہنم میں چلے جاؤ۔ ادھر یہ ہے کہ بندگی کرو گے تو جہنم سے نکل کے جنت چلے جاؤ گے۔ شریعت نے یہ رات جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت دینے کی بتائی، اور ان کے نزدیک یہ جنتیوں کو جہنمی بنانے کی،
کہ اس لیے کہ چونکہ یہ بدعت ہے، وکل بدعت دلالہ وکل دلالہ فی النار، ہر بدعت دلالت ہے اور ہر دلالت جو ہے وہ فی النار ہے، یہاں تک کہ یہ اگر وہ اصول جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امت مسلمہ کا ہے، اس کے پیش نظر ہو تو پھر کبھی زبانیں اتنی بے لگام نہ ہو اور اتنے جری اس مسئلہ میں نہ ہو۔ اب دیکھو یہ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 2 کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ موجود ہے کہ جس وقت وہ گرفتار ہو گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بخاری شریف کے اندر ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور یہ حدیث شریف 3045 ہے۔ باب هل يستأثر الرجل، کہ بندہ کیا خود بخود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر سکتا ہے دشمنوں کے سامنے؟ تو اس باب کے اندر یہ ذکر ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اپنے کچھ صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا اور دشمنوں نے گھراؤ کر لیا۔ اس دوران لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان گرفتار ہوئے۔ اس حدیث کے اندر ذکر کرتے کرتے بات آئی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت خبیب جہاں گرفتار تھے وہاں بنت حارث جو کافرہ تھیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو جس انداز میں دیکھا قید کے اندر، اب توبہ کی برکتیں ہیں، یہی خبیب جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اور معاملہ تھا، اب کلمہ پڑھا ہے تو معاملہ کیا ہے؟ بنت حارث نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا، واللہ لقد وجدتہ یوما، میں نے ایک دن دیکھا، یأکل من کتف عنب، وہ انگوروں کے گچھے کھا رہے تھے، فی یدہ، ان کے ہاتھ میں گچھا تھا اور وہ انگور کھا رہے تھے، وَإِنَّهُ لَمُوسَكٌ فِي الْحَدِيدِ، حالانکہ ان کو تو بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا، نہ کہیں جا سکتے تھے نہ آ سکتے تھے، جہاں ان کو بند کیا گیا تھا۔ تو بنت حارث نے کہا میں نے ان کو دیکھا کہ انگور کھا رہے ہیں، وہ مکہ شریف میں قیدی ہے اور انگور کھا رہے ہیں، گلی میں جا کے کسی سے خریدنا تو دور کی بات ہے۔ وہ کہتی ہیں اس وقت کی بات یہ تھی، وما بمکہ من ثمر، موسم کے لحاظ سے مکہ شریف میں اور ویسے وہاں انگور کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، بے موسمہ پھل ان کے پاس تھا، اور وہ ہماری قید میں، قید کے اندر بھی ایسا پھل کھا رہے تھے۔ اور پھر ان کے خلق سے متاثر ہو کر بنت حارث نے یہ بھی ذکر کیا جسے آج پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد دور ہوتا ہے اور مجاہد دور ہوتا ہے، جہاد اور فساد میں جو فرق ہے اور دہشت گردی اور جہاد میں جو فرق ہے وہ بھی اسلام کے ان شیروں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ بنت حارث نے کہا کہ جس وقت یہ ہمارے گھر قید میں تھے، کہتی ہیں کہ حین اجتمعوا، جب لوگ یعنی ہمارے جو رجال تھے مرد وہ اکٹھے ہوئے ان کے ارد گرد، استعار منہا موسیٰ یستحد بہا، انہوں نے اس طرح مانگا، فآرت ہو، تو بنت حارث نے وہ مانگوا اس طرح دے دیا، فآخذ ابن لی وانا غافلۃ، خبیب کے ہاتھ میں اس طرح تھا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، تو میرا بچہ پاس پہنچ گیا، تو حضرت خبیب نے میرا بچہ پکڑ لیا۔ اب جس بندے کو پتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد میرا سر اتر جائے گا اور میں دشمنوں کی قید میں ہوں اور مجھے معافی نہیں ملے گی اور تیاری ہو رہی ہے میرا سر اتارنے کے لیے، اب وہ جو چاہے کرے، اسے نے تم جانے ہی ہے دنیا سے۔ اس بنیاد پر بنت حارث کہتی ہیں اس طرح بھی ہاتھ میں دے چکی آپ ہی، اور بچہ بھی پہنچ گیا وہاں پہ، وَأَنَا غَافِلَةٌ، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ کہتی ہیں فَوَجَدتُّهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ، میں نے دیکھا کہتے خبیب نے میرے بچے کو اپنے ران پہ بٹھایا ہوا، وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، اور اس طرح ہاتھ میں ہے، فَفَزِعْتُ، میں گھبرا گئی کہ اب اگلے منٹ میں ہی میرے بچے کا سر یہ کاٹ دے گا، اس طرح بھی ہے ہاتھ میں، بچہ بھی قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ
چند لمحوں کے بعد ان کا سر اترنے والا ہے، تو یہ تو جو چاہے کہ کر دیں گے۔ کہتی ہیں میں بہت گھبرائی، اتنا کہ حضرت خبیب نے میری گھبراہٹ کو محسوس کر لیا کہ میرا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کہا اب میں تو اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، میں بڑی گھبرائی ہوئی تھی کہ حضرت خبیب کو میری گھبراہٹ کا جو بند تھے، قید تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ عورت گھبرا رہی ہے اس وجہ سے کہ اس طرح میرے ہاتھ میں ہے اور بچہ بھی اس کا میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت خبیب نے اس موقع پر فرمایا اتخشین ان اقتلہ، کیا تم ڈر رہی ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ما کنت لافعل ذلک، فرمایا ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بے گناہوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ما کنت لافعل ذلک، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ جہاد اور ہے اور فساد اور ہے۔ یعنی آج جو تصور تمہارے دشمن، اسلام دشمن یہ کہتے ہیں کہ اسلام بس مار دھاڑ، یہ ہر وقت جنگ جدل فتنہ، ہر وقت ایسی صورتحال، جو ملے اس کا سر کاٹو، جو ملے اس کو جلا دو، جس لحاظ سے بھی اسلام سے باہر کوئی ہے، بلکہ اب تو اسلام کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان ہوں، میں نے جو شریعت پڑھی ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس کا گناہ ہو ہم اسی پر حملہ کرتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت لما خرجوا من الحرم، قریش مکہ نے حرم سے باہر نکالا، جیسے بھی تھے حرم کا ادب کرتے تھے کہ حرم میں قتل نہیں کریں گے، حرم سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکالا گیا لیقتلوہ فی الحل، تاکہ ہل میں جا کے جو حرم سے باہر حد ہے، ایک ہے نا میقات، ایک ہے حرم، میقات سے اندر حرم سے باہر وہ ہل، وہ جگہ، یہ مسجد تنیم جس سائیڈ پہ ہے، مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کو کہا جاتا ہے، جہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے حجاج آتے ہیں عمرہ کرنے والے، اس سائیڈ میں جو قریب ترین جگہ جہاں حرم ختم ہوتا ہے، حدود حرم اور ہل کا مقام آتا ہے، وہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے قریش مکہ لے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پہنچایا گیا، قال لهم خبیب، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضرونی ارکع رکعتین، مجھے چھوڑو میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، جان تو نکل جائے گی لیکن جس رب کے لیے میں جان دے رہا ہوں اس کو سجدہ تو کر لوں، ضرونی مجھے چھوڑو ارکع رکعتین، میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، مجھے اتنی مہلت دے دو۔ تو بخاری شریف میں فتارکوہ، قریش نے چھوڑا، پہرے دار کھڑے کر دیے ارد گرد کہ تاکہ یہ نماز پڑھ لے اور اس کے بعد سر اتار دیا جائے معاذ اللہ۔ فرکع رکعتین، تو 2 رکعتیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ ثم قال، پھر فرمایا لولا ان تظنوا ان ما بی جزء لطولتها، دل کرتا تھا کہ بڑی لمبی نماز پڑھوں، مگر مجھے ایک تانے کا خطرہ تھا کہ تم یہ نہ کہو موت سے ڈر کے سجدے شروع کر دیے، موت سے ڈر کے نماز لمبی شروع کر دی ہے۔ اگرچہ لمبی نماز کرتا تو کچھ وقت تو موت دور رہتی، پھر تم مجھے شہید کرتے، اور شوق بھی بڑا تھا مجھے لمبی نماز کا، لیکن میں قیامت تک کے عاشقوں پر داغ نہیں لگانا چاہتا کہ کافر یہ کہیں کہ ان کو نمازیں موت کے وقت لمبی یاد آ جاتی ہیں۔ میں پڑھنا ضرور چاہتا تھا اور میں نے پڑھ لی، لیکن دل میرا یہ تھا کہ میں لمبی پڑھتا، لیکن اگر تم میرے بارے میں یہ سوچتے نا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں پھر تو میں لمبی پڑھتا، لیکن میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے، اس لیے میں نے نماز لمبی نہیں کی کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں موت سے ڈرا ہوا نہیں ہوں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، میں موت سے ڈرا ہوا نہیں ہوں، اس واسطے میں نے مختصر پڑھ دی ہے۔ یہ بات چیت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب نے کہا اللہم احصہم عددا،
اے اللہ یہ جتنے میرے ارد گرد کھڑے ہیں ان سب کو گن لے، مطلب یہ دیکھ لے کہ میں تیرے دین کی خاطر اور یہ تیرے دین کے دشمن اور مجھے شہید کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے میں استقامت پر رہا، میں نے دین نہیں بدلا، میں اپنے نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہی دنیا میں جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا، وَلَسْتُ أُبَالِي وَلَسْتُ مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، فرمایا جب میں قتل ہو کے نیچے گروں گا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس جانب گرتا ہوں، دائیں جانب گرتا ہوں یا بائیں جانب، جس وقت تم میرا سر میرے بدن سے اتارتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی اس حالت کی بے نیازی میں کہ مجھے نہ غم ہے، نہ پرواہ ہے، نہ درد ہے، نہ یہ ہے کہ کچھ نرمی رکھنا، کچھ یہ کرنا، کچھ وہ کرنا، پر میں جس پہلو پہ بھی گروں گا میں رب کے لیے گروں گا، جس انداز میں بھی گروں گا میں اللہ کے دین کے لیے گروں گا۔ یہ صورتحال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت شہادت ہے، نفل پڑھ لیے ہیں اور نفل کے بعد ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی تلوار چلتی ہے، ان کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ ابن حارث، وہ جس کی بہن نے خدشہ محسوس کیا تھا کہ یہ قتل کر دیں گے میرے بیٹے کو، اس نے ابن حارث نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ امام بخاری یہاں ایک جملہ لکھتے ہیں جو اصول کے لحاظ ایک پورے سلیبس کی حیثیت رکھتا، یہ صحیح بخاری شریف کے اس مقام پر کہتے ہیں فکان خبیب ہوا سن الرکعتین، حضرت خبیب وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے وقت شہادت 2 رکعت پڑھنے کی سنت بنائی تھی۔ یہ امام بخاری چونکہ صرف حدیث نہیں ذکر کرتے، حدیث سے استدلال بھی کرتے ہیں، نتیجہ بھی نکالتے ہیں، احکام جو ثابت ہوں وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ خبیب پہلے بدعتی ہیں معاذ اللہ کے جنہوں نے وقت شہادت نماز خود گھڑ لی۔ امام بخاری کہتے ہیں من سنہ، جنہوں نے بدعت نہیں بنائی سنت بنائی ہے کون پہلے نمبر پہ، یعنی ان سے پہلے امام بخاری کہتے ہیں لوگ شہید ہوتے رہے لیکن کسی نے وقت شہادت 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ فکان خبیب اولا کان خبیب ہوا سن الرکعتین، حضرت خبیب ہی ہیں جنہوں نے وقت شہادت 2 رکعت نماز نفل کی بنیاد رکھی۔ اب پتہ کیا چلا کہ شہادت کے وقت 2 رکعت پڑھنا جو اس وقت رائج ہوا اور امام بخاری کے بقول بعد میں جاری رہا، ایک کام تھا نیا، اور نیا کون سا؟ دین میں، اور دین میں کون سا؟ نماز کی حالت میں، جس کے بارے میں کوئی آیت قرآن جدا نہیں آئی تھی کہ رب ذوالجلال نے کسی صورت میں، کسی پارے میں، کسی آیت میں ایک لفظ بھی اتارا ہو اس بارے میں کہ اگر تم میں سے میرے بندوں کو شہید ہونے لگے تو مجھے 2 سجدے 2 رکعتیں کر کے ہی پڑھ کے پھر دنیا سے جانا۔ تو قرآن میں نہیں تو کیا نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے؟ لاکھوں احادیث ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، جہاں تک رسائی ہو سکی ہماری بھی اور امام بخاری کی جو اپنی تحقیق ہے اس کے مطابق بھی۔ امام بخاری تو اپنے مطالعے پہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں حدیثیں یاد کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت بنائی ہے تو حضرت خبیب نے بنائی ہے۔ اگر سرکار نے فرمایا تو پھر تو سنت رسول ہوتی۔ کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب وقت شہادت آ جائے تو 2 رکعتیں پڑھ لینا نفل۔ اب نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے، اور اس کے باوجود عمل صالح ہے، اس کے باوجود اس پر لفظ سنت ہے، اس کے باوجود وہ قول اور فعل صحابی ہے۔ پہلے اجازت مانگی تو صرف قول تھا، پھر پڑھ کے دکھائے تو فعل بھی بن گیا، اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کرتے ہوئے ذکر کیسے کیا؟ کہتے ہیں ہوا سن الرکعتین لکل امرئ مسلم، کہ حضرت خبیب نے اپنے لیے نہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وقت شہادت 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔
امام بخاری کا اصول دیکھو. اب یہاں پر جو آج ہم سے ٹکر لیتے ہیں اور بدعتوں کی توپیں ہم پہ کھولتے ہیں، میرے پاس تو اس عمل لیلۃ البرات کے ان کتابوں کے اندر درجنوں حوالے موجود ہیں، درجنوں کتابوں کے اندر. بتائیں کوئی ایک ضعیف روایت بھی کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ وقت شہادت 2 رکعت نفل پڑھو. جہاں ضعیف بھی نہیں ہے، ضعیف روایت بھی نہیں ہے، وہاں نفل کو امام بخاری سنت کہتے ہیں. وقت شہادت 2 نفل پڑھنا امام بخاری نے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کا نمبر بتا دیا، چیک کر لینا، 3045 حدیث نمبر ہے، باب نمبر 170 ہے. یہ جو بیروت کا چھپا ہوا چھاپا ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 744 ہے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں: کان خبیب ہوا سن رکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا اسیرا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یہ طریقہ بنایا دین کے اندر، نیا طریقہ، پوری نماز ہی بنا دی. اور امام بخاری کا نظریہ کیا ہے؟ وہ حضرت خبیب کو بدعتی نہیں سمجھتے، حضرت خبیب کو سنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سننا، وہ سنت والے. اور پھر ان کا معاملہ تو ان کا رہا، لکل امرئ قیامت تک کے لیے جو یہ کام کرے گا بدعتی وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی سنی ہوگا. حالانکہ آیت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، سرکار کا فرمان بھی نہیں ہے، خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے وقت شہادت. چلو اتنا ہو جاتا کہ امام بخاری ان کی حمایت کر دیتے کہ انہوں نے اچھا کیا، پڑھ لیا. لیکن وہ تو کہتے ہیں سن رکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا، قیامت تک کے لیے جس مسلمان کو بھی یوں قید کر کے باندھ کے شہید کیا جائے گا، اسے چاہیے کہ وقت شہادت دشمنوں سے کہے مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو، کیونکہ میرے خبیب نے پڑھی تھی، آغاز انہوں نے کیا تھا. تو اس واسطے ان لوگوں کو بدعت کی تعریف کی پتہ نہیں. آخری بات جو تم سے جھگڑتے ہوئے کہتے، تم کہتے ہو کہ نئی بات بدعت ہے تو یہ لاؤڈ سپیکر بھی بدعت ہے، فلاں بھی بدعت ہے. وہ کہتا ہے نہیں دین کے اندر نئی بات. تو تم خاموش ہو جاتی ہو کہ یہ لاؤڈ سپیکر تو دین کے اندر نہیں ہے. اب یہ تو دین کے اندر ہے، نماز اور دین کا ستون ہے. لیکن بدعت کیوں نہیں ہے؟ کہ بدعت تب بنتی ہے جب اوپر کوئی اصول قائم نہ ہو، اوپر کوئی اصل نہ ہو اس جنس کی، پھر دین میں نئی بات بدعت بنتی ہے. ان کی تعریف پھر بھی ادھوری ہے، اگر پوری ہے تو وہ ہمارے پاس ہے جو ان کے لیے ضروری ہے. چونکہ اوپر قرآن کی آیت ہے سبح بسم ربک العظیم، قرآن کی آیت ہے واذکر اللہ. وہ عموم جو ہمارا قانون ہے جس کے مطابق ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہم کہتے ہیں صلوا وسلموا، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صلو قبل الصلاۃ، صلو بعد الصلاۃ، صلو فی الصباح، صلو فی المساء. صبح پڑھو یا شام پڑھو یا 12 بجے پڑھو. کوئی ایک چیز ذکر نہیں ہے کہ فلاں کام کے بعد پڑھو، روزہ افطار کرو تو پھر پڑھو، حج کر لو تو پھر پڑھو. نہیں، صلو ہے مطلقاً پڑھو. تو آج جس اطلاق پر ہم پڑھتے ہیں یہ ہے خبیبی مذہب. انہوں نے دیکھا کہ جب رب فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو، مجھے سجدہ کرو، بس سجدہ کرو، آگے اس نے کوئی معین نہیں کیا کہ 5 بجے کرو، 10 بجے کرو. وہ جو فرض ہے تو وقت میں ہوگا، لیکن جو نفل ہے وہ تو جب بھی مکروہ ٹائم نہیں ہو تو کر لیا جائے گا. بدعت تب بنتی جب اوپر اصل دین کے عموم کی نہ ہوتی، پھر جو نیا کام بنا لیتا وہ بدعت بن جاتا. تو حضرت خبیب نے 2 سنتیں بنا دی اور 2 رکعتیں جن کو امام بخاری سنت کہہ رہے ہیں، اور اپنے لیے نہیں. امام بخاری کہتے ہیں سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے.
ہے سنت اور سب کے لیے ہے، اگرچہ سرکار نے نہیں بنائی، سرکار کے صحابی سے چل پڑی ہے، تو پھر بھی اس کو سنت کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر یہ اصول سامنے رکھو تو ان لوگوں کی چوری ہر جگہ سے پکڑی جائے گی۔ جہاں جہاں انہوں نے خانہ ساز تعریفیں کر کے شریعت میں بگاڑ شروع کیا ہوا ہے، اور جو بدعت نہیں اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، یعنی بدعت سیئہ قرار دے کر اس کی وجہ سے آگے جہنم میں دھکیلنے کے لیے سفارشیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اردو تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ نہیں، یہ سنت تو حضرت خبیب کا راستہ ہے۔ اس بنیاد پر اب دیکھو، ان لوگوں نے اگر جھگڑا کرنا ہی ہے دلیل کے ساتھ تو ضرور شوق پورا کریں اپنا۔ آج لیلۃ البرات پہ جو مسجدیں بھری جاتی ہیں، لوگ قیام کرتے ہیں اور ان کو بدعت کے فتوے یاد آ جاتے ہیں، اور پھر حدیث کے لحاظ سے موضوع کا جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو حیثیت ہے کتابوں کے اندر اس دلیل کے گریڈ کی، اس کے لحاظ سے یہ کام جو آج کا سنی کر رہا ہے، آج کا مسلمان، اس طرح کی جزوی دلیل تو حضرت خبیب کے پاس موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس عموم کی دلیل تھی، اطلاق کی دلیل تھی کہ رب نے جب مطلقاً کہا ہوا ہے تو جب بھی نفل پڑھیں گے اللہ کو پسندی ہوں گے۔ انہوں نے وہ نفل پڑھ لیے۔ اس رات کے بارے میں تو حدیثیں بھی ہیں، ویسے تو ہر رات پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ اس رات کی تو حدیثیں بھی ہیں، اور ادھر کوئی حدیث نہیں تھی جدا، کوئی آیت نہیں تھی جدا، اس کے باوجود ہوا۔ لیکن چونکہ اوپر حکم اطلاق والا تھا، حکم عموم والا تھا، تو حضرت خبیب اس عمل کو امام بخاری جیسا انسان جو بدعتوں کا قاتل اور سنت کا دائی ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا سن رکعتین، انہوں نے بدعت کا رستہ نہیں بنایا، سنت کا رستہ کھول دیا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمانا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے کسی اچھا کام امت میں شروع کیا، سن سنتا حسنتا، اچھا طریقہ رائج کیا، فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور جو بعد والے ہیں ان کو بھی اس سے جو وہ کام کریں گے تو بعد والوں کے کام سے بھی اس کو کوٹا ملتا رہے گا۔ ایسے جس نے برا کام شروع کیا اس کو برائی کا حصہ ملے گا، جس نے نیک کام شروع کیا نیکی کا حصہ ملے گا۔ اب یہاں پر حضرت خبیب نے نیکی کا کام شروع کر دیا، وقت شہادت 2 رکعتیں پڑھی، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کام کی تصدیق بھی کی، تائید بھی کی، اور ساتھ تقلید کا حکم بھی دیا۔ مطلقاً ان کی بات کر دیتے کہ حضرت خبیب ہیں جو پہلی مرتبہ یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بدعتی نہیں ہے، ایسا ذکر کر دیتے۔ حضرت خبیب ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ کام کیا، لیکن کام کون سا کیا؟ سنت والا کیا، اور کیا اپنے لیے نہیں، فرمایا لکل امرئ مسلم، جہاں کہیں دنیا میں کوئی مسلمان اس پہ ایسی حالت آ جائے تو اسے حضرت خبیب والا کام ضرور کرنا چاہیے۔ اس واسطے جو پرانا دین ہے، اصل دین، یہ اس میں استدلال کا طریقہ ہے اور دلیل دینے کا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گھڑیوں میں جو یہ رات آ رہی ہے اس کے جو حق ہیں وہ پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک طبقہ ہے شرلی پٹاخوں والا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات رونے کی ہے، میلے کی رات نہیں۔ وہ بیچارے اغوا ہو چکے ہیں شیطان کے ہاتھوں اور ڈیک لگا کے بیٹھے ہیں اور پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، ادھر کفن دھل رہے ہیں اور ادھر جن کے دھل رہے ہیں وہ گپوں میں مصروف ہیں اور مختلف لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں۔ اس واسطے یہ رات نہ ڈھول بجانے کی ہے، نہ میوزک بجانے کی ہے، نہ گپے اور لہو و لعب میں بیٹھ کے گزارنے کی ہے، یہ آنسو بہانے، رب کو یاد کرنے اور رب کی رضا کے انعام پانے کی رات ہے۔ اس واسطے جو جانبین کے شر ہیں ان سے بچنا ہے اور مسجدوں کو بھرنا ہے
اور مسجدوں میں اور تنہائی میں، یاد رکھیں ایک اجتماعی صورتحال ہے اور ایک تنہائی کی اپنی لذت ہے۔ علیحدہ بیٹھ کے اپنے سال بھر کے زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے پھر بندے کے آنکھ سے آنسو ٹپکے تو پھر توبہ پکی ہو جاتی ہے، توبہ کی برکت اس کو ملتی ہے۔ کیا برکت ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب، جس مومن کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، جسمانی درد کی وجہ سے نہیں، حالات کے غم کی وجہ سے نہیں، فکر آخرت کی وجہ سے، رب کے ڈر کی وجہ سے جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے، سائز کتنا ہو، لو کان مثل راس الذباب، اگرچہ مکھی کے سر جتنا ہی ہو لیکن ٹپک جائے، اگرچہ مکھی کے سر جتنا ہو، آنکھ سے ٹپک کے رخسار پہ گر جائے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رخسار پہ بعد میں گرے گا، نامہ اعمال پہلے ہو جائے گا۔ اس واسطے یہ خصوصی کوٹے کی رات، اس کے لمحات کو غنیمت جانے رب ذوالجلال ہم سب کو اس لسٹ میں شمار فرمائے جن لوگوں کو اس رات جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ یاد رکھنا یہ رمضان کی نوید سنانے والی رات ہے۔ رمضان رحمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ قریب آ رہا ہے اور رمضان تراویح کی رونقوں والا مہینہ قریب آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت اور مسجدوں میں ہجوم کا مہینہ اور اللہ سے زیادہ انعامات کے حصول کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ دعا بھی کرو کہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب اس مہینے کا استقبال کریں اور پھر اس میں رب کو مزید راضی کریں اور راضی رکھیں، اور پھر فہم دین کہ وہ نور بھرے مناظر جو ہیں ہم پھر ایک بار وہ مجلس علم و تحقیق سجائیں اور پھر ایک مرتبہ نکہت و نور کا وہ جہان آباد کریں۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم مرحلے کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ